السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فراز نظام اور آپ دیکھ رہے ہیں نظام کی حقیقت فراز کے ساتھ۔ نواز شریف اور عمران خان کو کیوں اور کیسے نکالا گیا؟ جنرل باجوہ نے منی لانڈرنگ کے ذریعے نواز شریف اور عمران خان کو ان کے مخالفین کی مدد سے گھر بھیجا۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ میاں صاحب کے معاملات جنرل راحیل شریف سے ہی خراب ہو گئے تھے، حالانکہ جنرل راحیل شریف کا تقرر بہت سوچ سمجھ کر کیا گیا تھا۔ جنرل راحیل شریف نے آرمی چیف بنتے ہوئے جن 4 یا 5 جنرلوں کو اپنا مشیر بنایا وہ سارے میاں صاحب کے خلاف تھے، اور یہی مشیر ہر روز جنرل راحیل شریف کو بھڑکاتے تھے۔ ایک خلیجی ملک کے سربراہ نے جب جنرل راحیل شریف کو $60 کروڑ کا جہاز تحفے میں پیش کرنے کا وعدہ کیا تو میاں صاحب نے جنرل راحیل شریف کو منع کیا کہ آپ یہ جہاز نہ لیں، مگر راحیل شریف نے یہ بات نہ مانی۔ وزیر اعظم نے اپنے سیکریٹری سے اس حوالے سے باقاعدہ خط لکھوایا، مگر جنرل راحیل شریف نے یہ جہاز منگوا لیا۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ سعودیہ عرب کے دورے کے دوران جب میاں صاحب کی شاہ سلیمان سے ملاقات ہوئی تو اچانک انہیں بتایا گیا کہ جنرل راحیل شریف اسلامی فوج کے سربراہ ہوں گے۔ وزیر اعظم کو بہت صدمہ ہوا کہ انہیں تو علم تک نہیں تھا، اور صورتحال کچھ ایسی تھی کہ میاں نواز شریف کو فوراً ہاں کرنا پڑ گئی۔ نہ انہیں سوچنے کا وقت ملا اور نہ مشورے کا۔ تیسرا واقعہ یہ ہوا کہ سعودی وزیر دفاع سے پاکستانی وفد کی ملاقات طے تھی۔ وزیر اعظم اور وزیر دفاع خواجہ آصف کو بتائے بغیر بلکہ ان سے چھپا کر جنرل راحیل شریف کو وفد کا سربراہ بنا دیا گیا۔ وزیر اعظم کو پتہ چلا تو انہوں نے خواجہ آصف کو کہا کہ نہیں، آپ وفد کی سربراہی کریں، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ آخری تنازع جنرل راحیل شریف کی مدت ملازمت میں توسیع کا تھا۔ جنرل راحیل نے کئی پیغام رساں بھیجے مگر میاں صاحب توسیع پر نہ مانے، حالانکہ انہیں یہ بھی پیغام دیا گیا کہ پاناما کا معاملہ حل ہو جائے گا اگر آپ نے توسیع دے دی تو میاں صاحب توسیع پر نہ مانے اور جنرل باجوہ کو لے آئے۔ جنرل باجوہ شروع میں میاں صاحب کے حامی تھے، جنرل راحیل شریف اور ان کے مشیروں کے خلاف تھے، دھرنے میں ان کی حمایت پر باقاعدہ کھلے عام بول چکے تھے۔ مجھے کہا کہ جنرل راحیل شریف نے جہاز لے کر غلط کیا تھا۔ جنرل باجوہ پاناما کے معاملے میں یہ کہہ چکے تھے کہ میں اس میں نہیں آؤں گا۔ دوسرا، وہ چاہتے تھے کہ ڈان لیکس کے ذمہ داروں کو حکومت سے نکالا جائے۔ جنرل باجوہ سے معاملات کی خرابی ڈان لیکس پر ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ ڈار صاحب نے باجوہ صاحب سے مشورہ کر کے فواد حسن فواد کو کہا کہ خط جاری کر دیں۔ خط جاری ہوا تو باجوہ صاحب نے ٹویٹ بھی کروا دی اور ناراض بھی ہو گئے۔ بعد میں معاملات کو درست کرنے کی کوشش بھی کی گئی مگر پھر میاں صاحب کو نااہل قرار دے دیا گیا۔ لکھنے والے نے لکھا ہے کہ عمران خان صاحب کو جنرل باجوہ اور اسٹیبلشمنٹ کے باقی ساتھی بڑے شوق سے اقتدار میں لائے۔ نواز شریف کی رخصتی کے بعد ہی سے سارا وزن خان صاحب کے پلڑے میں ڈال دیا گیا۔ 2018 کے الیکشن میں مقتدر حلقوں نے پورا زور لگا کر نون لیگ کو ہروایا اور تحریک انصاف کو جتوایا۔ خان صاحب اقتدار میں آ گئے۔ جنرل عاصم منیر کو ISI سے ہٹایا گیا تو یہ فوج کے حوالے سے خان صاحب کا پہلا بڑا فیصلہ تھا۔ اس پر عمل درآمد تو ہو گیا مگر ایک حلقے میں تلخی پھیل گئی۔ جنرل باجوہ اور ان کے ساتھی جہاں بزدار اور محمود خان کی گورننس سے نالاں تھے، وہاں گوگی اور پنکی پیرنی کی منفی اطلاعات بھی ان تک پہنچتی تھی۔ جنرل باجوہ چاہتے تھے کہ اپوزیشن سے بھی کوئی معاملہ طے ہونا چاہیے۔ ان کی تنقید کا دوسرا نقطہ یہ تھا کہ معیشت زبوں حالی کا شکار ہو رہی ہے۔ خان صاحب کی حکومت کے آخری 6 ماہ میں جنرل باجوہ نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ خان صاحب کو لا کر بہت بڑی غلطی ہو گئی، اب اس کا مداوع کرنا پڑے گا۔ جنرل باجوہ کا اس دوران ملک محمد احمد خان کے ذریعے شہباز شریف سے مسلسل رابطہ بھی تھا۔ بلاول بھٹو بتا چکے ہیں کہ عدم اعتماد کے آخری دنوں میں جنرل باجوہ نے پیغام دیا تھا کہ عدم اعتماد واپس لیں، لیکن PDM نے ان کا مشورہ نہیں مانا۔
خان صاحب سے فیصلہ سازوں کی اصل لڑائی جنرل فیض حمید کو ہٹانے پر مذمت سے ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ جنرل باجوہ نے ٹرانسفر کا آرڈر خان صاحب سے مشورے کے بعد کیا تھا، مگر اس کے باوجود جب ISPR نے ٹرانسفر کا اعلان بھی کر دیا تو اس پر عمل نہ کیا گیا۔ جنرل باجوہ عمران خان پر زور ڈال کر جنرل ندیم انجم کو ISI کا سربراہ بنوانے میں تو کامیاب ہو گئے، لیکن اس دوران جو تلخی پیدا ہو چکی تھی وہ کبھی ٹھیک نہ ہو سکی۔ دونوں وزرائے اعظم اقتدار سے نکلے تو دونوں کا ایک ہی طرح کا بیانیہ نظر آیا۔ میاں صاحب نے ووٹ کو عزت دو کی بات کی، جنرل باجوہ، ثاقب نثار اور جنرل فیض کو اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ دوسری طرف خان صاحب نے بھی جنرل باجوہ اور سیاسی مخالفوں کو معاف نہ کرنے کا موقف جاری رکھا۔ میاں صاحب نے اس سخت بیانیے کے ساتھ مذاکرات کے دروازے بند نہ کیے۔ جنرل باجوہ کی توسیع کا معاملہ آیا تو اپنے بیانیے کے مخالف جا کر انہیں توسیع دے دی۔ خان صاحب یہ لچک نہ دکھا سکے تو 9 مئی کا واقعہ ہو گیا، اور اس وقت سے اب تک خان صاحب کے لیے مشکلات ہی مشکلات جاری ہیں۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔